استخارہ کی حقیقت کیا ہے، تو استخارہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سے خیر کو طلب کرنا۔ استخارہ کرنے سے آدمی کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، لیکن استخارے کی یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ آپ نے خیر طلب کی ہے، نہ کہ مطلوب طلب کیا ہے۔ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کوئی حاجت یا کوئی معاملہ یا کوئی کام پیش ہو تو جائز کام ہو، ناجائز نہ ہو۔ ناجائز کام یہ کہ سود لوں یا نہ لوں، استخارہ کر رہا ہے تو ناجائز کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ کوئی ناجائز ملازمت ہے، کروں نہ کروں، اس کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ یا کوئی چیز اس پہ فرض ہے، نماز پڑھوں نہ پڑھوں تو فرض ہے میاں، حج کروں نہ کروں تو فرض ہے، کسی کا حق ادا کرنا ہے، زمین دینی ہے، میراث دینی ہے، وراثت دینی ہے، دوں یا نہ دوں، ارے میاں وہ تو فرض ہے، دینا ہے۔ کوئی جائز کام ہے، اس کے بارے میں اللہ سے مشورہ ہے، کروں یا نہ کروں، تو اس میں مطلوب نہیں مانگا، اللہ سے خیر مانگی ہے۔ یہ خیر، اس حقیقت سمجھنے کی، ورنہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے استخارہ کیا پھر بھی ایسا ہو گیا، ہم نے استخارہ کر لیا پھر بھی ایسا ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ خود استخارہ کرتا نہیں، دوسروں سے کراتے رہتے۔ ارے میاں خود استخارہ کرنا چاہیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، یہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، اپنے اللہ کے سامنے اپنا احتیاج پیش کرنا ہے کہ میں محتاج ہوں، تو مطلوب نہیں خیر طلب ہے۔ ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے چاہا کہ بیٹی کی شادی یہاں ہو یا نہ ہو، یہاں رشتہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، ابھی استخارہ کر رہا۔ اب استخارہ کر لیا اور رشتہ ایک جگہ اطمینان ہو گیا، رشتہ ہو گیا، اللہ کی شان کے بعد میں بات بنی نہیں اور طلاق ہو گئی۔ اب ایک آدمی پریشان، میں نے استخارہ کیا تھا پھر بھی ایسا ہو گیا۔ ارے میاں آپ نے خیر طلب کی تھی نا، وہ کس سے طلب کی تھی؟ اللہ سے۔ اور اللہ کون ہے؟ جو علیم ہے، جو حکیم ہے، جو رحیم ہے۔ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ آپ نے خیر طلب کی، آپ مطمئن رہیں، چاہے گھر بنا نہ بنا انشاءاللہ تمہیں خیر ضرور مل جائے گی۔ تم نے تو استخارہ کر لیا، اب جو بھی صورت بنی تمہاری طبیعت کے مطابق، مطلوب کے مطابق بنی یا اس کے خلاف بنی، یہ اطمینان رکھو کہ تمہیں خیر ضرور ملے گی، چاہے دنیا میں ملے گی چاہے آخرت میں ملے گی، چاہے نعمت کے ملنے کی شکل میں ملی، چاہے نعمت نہ ملنے کی شکل میں جو آپ نے صبر کیا اس پہ خیر ملی، خیر ہر حال میں مل گئی۔ یہ ہے تو مطلوب جیسے ہم چاہیں ویسے ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ ہماری سمجھ بھی چھوٹی، ہماری حکمت بھی کچھ بھی نہیں، ہماری جسے کہیں کہ نظر بھی چھوٹی۔ ہاں اللہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم بھی ہے، پیار بھی کرتا ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے۔ بس آپ نے استخارہ کر کے معاملہ ان کے حوالے کر دیا کہ اللہ مجھے تو خیر چاہیے۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ مطلوب دے کر تمہیں خیر دے دے، مطلوب نہ دے کر تمہیں خیر دے دے، دنیا میں دے دے، آخرت میں دے دے، ظاہری طور پہ دے دے، باطنی طور پہ دے دے، آج دے دے، کچھ عرصے کے بعد دے دے، پر تمہیں خیر ملنی ہے، اطمینان رکھو کہ تم نے استخارہ کر لیا۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے، بھئی ہم نے تو استخارہ کیا تھا، اب خیر ہی ہوگی، بس اب خیر ہی ہوگی۔ یہ ایک اطمینان کی چیز ہے۔
مطلوب کا ملنا اور خواہش کا پورا ہونا اور اس کی اپنی چاہت کا پورا ہونا یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں۔ ہاں خیر کا ملنا یہ یقینی ہے، خیر کا ملنا یہ یقینی ہے۔ تو اس لیے مسلمان جب استخارے کی یہ حقیقت سامنے رکھتا ہے تو انشاءاللہ پھر مطمئن رہتا ہے، پھر وہ مطمئن رہتا ہے، اسے اطمینان رہتا ہے۔ ورنہ تو آدمی جب کوئی اس قسم کی چیز ہو، یار ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا، ایسا کر لیتا تو یوں کر لیتا، اگر یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، پتہ نہیں میں نے اگر یوں کیوں نہیں کیا تو یوں، ایک اندر کی بلا وجہ کی حسرت، بلا وجہ کی حسرت اور بلا وجہ کی پریشانی، اگر ہاں، تو یہ حسرت اسے ہمیشہ پریشان رکھتی ہے۔ اور ایک یہ کہ میاں اگر مگر کوئی نہیں، ہم نے تو استخارہ کر لیا، اب ہمیں اللہ نے خیر ہی دے دی، اور اللہ نے ہمیں خیر ہی دے دی۔ تو یہ ہے استخارہ کی حقیقت ہے، اور سنت یہی ہے کہ آدمی اللہ سے خود استخارہ کرے، 1 دن کرے، 2 دن کرے، 3 دن کرے، 4 دن کرے، 5 دن کرے، 6 دن کرے، 7 دن کرے۔ اور اگر وقت کم ہے، ایک ہی دن میں بھی 7 مرتبہ نوافل پڑھ سکتا ہے۔ ویسے تو کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، رات کو پڑھ لینا ذرا سکون ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی وقت بھی استخارے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی خوبیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنی صفات کا تذکرہ کر رہا ہے، اور انسان کی صفات میں تو یہ بھی ہے وہ نماز کا پابند ہو، انسان کے کمال میں سے یہ بھی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح کرتا ہو، انسان کے کمال میں سے یہ بھی ہے وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو۔ وبرم بوالدتی، یہ پیغمبر روئے زمین کی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک نبی کی عظمت کا، بڑائی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور نبی جب اپنی خوبیوں کا، اپنی صفات کا اور اپنی بھی طرف سے قابل رخش چیزوں کا جب تعارف کرا رہے تو کہہ رہا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، کہہ رہا ہے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، کہہ رہا ہے میں والدین کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ انسانیت کا تعارف ہے، یہ انسانوں کا اعزاز ہے، یہ انسانوں کی قدریں ہیں، یہ انسانی شرافت ہے، یہ انسانی شرافت ہے، یہ انسانی قدریں ہیں۔ کہتے بڑا شریف ہے، بس ذرا نماز نہیں پڑھتا۔ کون سی شرافت ہے جس میں نماز ہی نہ ہو؟ یہ تو کمینگی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی نماز نہیں پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے یہ تو کافروں کی سرحد میں چلا گیا۔ پھر کہاں کی شرافت ہو گئی، پھر انسانیت کہاں رہی؟ نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا۔ تو یہ انسانی شرافت کا تعارف ہے، یہ شریف لوگ ہیں، یہ معزز لوگ ہیں، یہ قابل قدر لوگ ہیں، یہ عزت والے لوگ ہیں۔ علامات کیا ہیں؟ نمازی ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، والدین کا فرما بردار ہیں۔ یہ شرافت ہے، انسانی شرافت ہے۔ اور فرمایا اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، مجھے بدبخت نہیں بنایا، سرکش نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا ہے، اور اللہ کی مجھ پہ سلامتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ رب العزت یہ خوبیاں نصیب فرما دے۔ 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، 3 چیزیں خرچ کرنے میں۔ ایک تو یہ اس کا اپنا لقمہ حلال کتنا ہے، اس میں حلال کتنا ہے، دوسرا اخلاص کتنا ہے، اور تیسری چیز مصرف کتنا بڑھیا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو رعایت رکھنے سے پھر 1 روپیہ نہیں رہتا، 1 لاکھ 1 لاکھ نہیں رہتا۔ پھر آدمی اس کو سوچ نہیں سکتا کہ اللہ اس کا اجر و ثواب کتنا بڑھا دے۔ اخلاص کتنا بڑھیا ہے، لقمہ حلال کتنا، اس لیے کہ حرام مال اس کے خرچ کرنے کا ثواب کوئی نہیں۔ وبال کا تو ڈر ہے، وبال ہو جائے گا، کہ حرام کو خرچ کر کے ثواب کی امید رکھ رہا ہے، وبال کا ڈر ہے۔ لیکن حلال حرام خرچ کرے گا، چاہے کروڑوں روپے خرچ کر دے، خیرات کر رہا ہے، صدقے کر رہا ہے، ہسپتال بنا رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، کروڑوں خرچ کر، حرام کر رہا ہے، گناہ کا خطرہ ہے۔ حلال
حلال کی قیمت ہے. دیکھو بیج مریل ہو نا، کتنی زمین زرخیز ہو، مریل بیج اس سے کچھ نہیں اگتا، اور چاہے وہ بوریوں کے بوریاں زمین پہ ڈال دے، اس میں تو کیڑا لگا ہوا ہے، اس بیج پہ تو کیڑا لگا ہوا ہے، اس نے کیا پھل دینا ہے. بیج ٹھیک ہو، بیج ٹھیک ہو، اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اس کی رضا مقصود ہے اس فریضے کی ادائیگی میں. مصرف بڑھیا ہو تو اس کی برکت سے میں عرض کر رہا ہوں، پھر اللہ کتنا دیتا ہے تو اللہ کا کہا سچا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا دیتا ہے کہ بس جتنا وہ چاہے. اور بھائی بادشاہوں کا بادشاہ اپنے انداز سے چاہتا ہے. ہاں، اس نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ فلاں آدمی نے. اس نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ وزیر نے. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ بادشاہ نے دیا ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بادشاہوں کے بادشاہ نے دیا ہے. تو وہ اپنے انداز سے دیتا ہے. تو صدقہ، زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، اس میں مال کا حلال ہونا ضروری ہے، خلوص ہونا ضروری ہے، بڑھیا مصرف کا ہونا ضروری ہے. پھر میاں بیوی ہیں، بہت شاندار گہری محبت ہو، پھر بھی کبھی نہ کبھی انبن ہو ہی جاتی ہے. برتن کچن میں اکٹھے ہوں تو کبھی تو آواز آ ہی جایا کرتی ہے. نیک لوگوں کے ہاں بھی ہوتا ہے، پرہیزگار لوگوں کے ہاں بھی ہوتا ہے، اولیاء کے ہاں بھی ہوتا ہے، حضرت علی کے ہاں بھی ہوا رضی اللہ تعالی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر. علی گھر میں کوئی نہیں تھے. پوچھا این ابن عمک، آپ کے چچا کے لڑکے کہاں ہیں؟ این ابن عمک، تمہارے چچا کے لڑکے کہاں ہیں؟ شوہر، چچا کے لڑکے کہاں ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ان میں کچھ بات ہو گئی، ناراض ہو گئے. انہوں نے آج دوپہر کا قیلولہ بھی گھر پہ کوئی نہیں کیا. کچھ بات ہو گئی، ناراض ہو گئے، چلے گئے. دوپہر کا قیلولہ بھی گھر میں کوئی نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے کہا جاؤ انظر این ہوا، دیکھو علی کہاں ہیں. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ فی المسجد راقد، وہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں، قیلولہ مسجد میں ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، ایک چادر نیچے بچھائی ہوئی تھی، لیکن جسم کا کچھ حصہ مٹی آلود ہو چلا تھا. کچی مسجدیں ہوا کرتی تھی، ماربل تو وہاں ہوتا نہیں تھا، مٹی آلود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، دیکھیے نا، بیٹی کو سے یہ نہیں پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے شوہر نے تمہیں کیا کہا ہے، بتاؤ ذرا مجھے، بتاؤ میں دیکھ لیتا ہوں. چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اپنی بیٹی سے اس سے آگے کی بات نہیں پوچھی. دوسری صورت یہ تھی گھر چلے جاتے، بیٹی جانے، شوہر جانے. تیسری صورت ہے کہ شوہر خود میرے پاس آئے گا، میں دیکھ لوں گا، میں ایسے بتا دوں گا. اللہ کا نبی امام الانبیاء سید الکونین اپنے داماد کی طرف جا رہے ہیں، مسجد میں لیٹے ہوئی ہیں، اور پھر محبت میں اس کے جسم کی مٹی صاف کر رہے ہیں. فمسح یمسح عنہ، کہنے لگے قم ابا تراب، اے مٹی کے باپ. یہ تو ایک لفظ ہے، لفظی ترجمہ ہے. قم ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ. قم ابا تراب، مٹی والے اٹھ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انداز اختیار کیا، اے ابو تراب، اس کی دل جوئی کے لیے، اس سے محبت کا اظہار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. مٹی ان کی صاف کی،
ڈانٹا نہیں، غصے نہیں ہوئے، اپنی بیٹی کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا، گھر لے آئے، گھر لے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا انداز تھا۔ ہو جاتی ہے گھروں میں باتیں، اچھے اچھے گھروں میں بھی ہو جاتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، بشری تقاضے ہیں، بشر کے ساتھ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، لیکن حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، حکیمانہ انداز میں ان معاملات کو سلجھانا، یہ مرد کا کمال ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کیا۔ اب حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں کچھ بات ہوئی تو فاطمہ گھر سے نہیں گئی، اور نہ ہی حضرت علی نے فاطمہ کو گھر سے نکالا۔ طبیعت پہ بوجھ آیا، خود ہی چلے گئے، اس خیال سے بھی کہ سامنے ہوں گا تو ایسا نہ ہو کہ بات بڑھ جائے۔ جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو آدمی پھر سوچتا بھی ہے، ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، غصہ آ جائے نا وہاں سے ہٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، وہیں سے ہٹ ہی جاؤ، کیونکہ غصے کی حالت میں کوئی ایسی بات کہہ بیٹھو گے پھر ساری زندگی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ وہاں سے چلے گئے، ٹھنڈے ہو گئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو کتنے خوبصورت انداز سے سنبھالا، کوئی شکایت نہیں سنی اپنی بیٹی سے۔ حالانکہ حضرت علی اللہ کے نبی کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کا کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے، لیکن آپ خود تشریف لے کے جا رہے ہیں، اس کی دل جوئی کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے گھریلو معاملات کو سنبھال لیا کرتے تھے۔ ابن عباس فرمانے لگے کہ قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای جلساءنا خیر، کون سے جلساء یعنی ہم نشین ایسے ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھا کروں، کن لوگوں کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا کروں، ای جلساءنا خیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جنہیں دیکھ کر تجھے اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر تجھے اللہ یاد آ جائے، اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، اللہ کا خیال آنے لگے، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، اللہ کی طرف تو چلنے لگے، اللہ کی طرف تو دوڑنے لگے، تو اس کی بخشش کا طالب بن جائے، تو ان کی رضا کا طالب بن جائے، تو اس کی جنت کے راستے پہ چل نکلے۔ ایسے لوگوں کے پاس اٹھا بیٹھا کر، ایسے لوگوں کے پاس اٹھا بیٹھا کر۔ وزاد فی علمکم منطقہ، اور ان کی گفتگو سے تیرے علم میں اضافہ ہو، اور ان کی گفتگو سے تیرے علم میں اضافہ ہو۔ وذکرکم بالآخرہ عملہ، اور ان کا عمل تجھے آخرت کی یاد دلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں کوئی ایسی مجلس مل جائے بڑی غنیمت ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد ہو جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اگر ایسی مجالس مل جائیں غنیمت ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگیوں میں صحت مند اور صحت بھرے خیالات یا صحت بھرے اعمال جو آتے ہیں وہ اچھی صحبتوں سے آیا کرتے ہیں، اچھے ماحولوں سے آیا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ چیزیں بہت کثرت سے میسر ہوا کرتی تھی، ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر جگہ ہی اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے۔ نانی کے پاس گئے وہ اللہ والا، دادی کے پاس گئے وہ اللہ والی، ہاں دادا کے پاس گئے وہ اللہ والا۔ تو بچوں کو نئی نسل کو یہ ماحول کثرت سے ملا کرتا تھا۔ بڑے بھی انہیں اچھی باتیں سکھاتے تھے، نانی نانا بھی اچھی باتیں سکھایا کرتے تھے، ان کی تربیت ہر ماحول میں ہوتی رہتی تھی۔ اور اب میرے عزیزو، کسی کے پاس وقت کوئی نہیں،
اب میرے بچوں کو سکھانے والے کون ہیں؟ ظاہر ہے انہیں کوئی نہ کوئی تو صحبت چاہیے نا، تو وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، وہ فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دوست تو تلاش کرنے جن کے پاس وہ وقت گزارے، جن کے پاس وہ وقت گزارے، کوئی نہ کوئی تو انہیں تلاش کرنا ہے نا، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اور پھر ان میں بیٹھے لوگ انہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سکھا رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، وہ کوئی سیکھ چکا ہوتا ہے کہ آج بوڑھا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرے بچوں کو کیا کچھ سکھا دیا گیا اس عمر میں، کیا کچھ ان کی معصومیت چھن گئی، ان کا بچپنا ان سے چھین لیا گیا، ان کی گفتگو، ان کے خیالات، ان کی فکر اتنی گندی اور اتنی فساد زدہ ہو چکی کہ ان کا بچپنا ان سے چھن گیا، ان کی معصومیت ان سے چھن گئی۔ تو پہلے یہ ماحول گھروں میں، خاندانوں میں کثرت سے ملا کرتے تھے، اچھی باتیں ہر جگہ بچوں کو مل جایا کر، اب کوئی نہیں، اب کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو، اب پہلے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ایسی مجالس میں، ایسے ماحولوں میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے کے لیے فکر کی جائے تاکہ ان کا ایمان، دین محفوظ رہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اندر اس ہدایت کی طلب کتنی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، قدر کتنی ہے، میرے اندر اس کی چاہت کتنی ہے، وہ تو دکھائے نا۔ کتنے درد سے صحت مانگتا ہے، کتنے درد سے صحت مانگتا ہے، کتنی تڑپ سے اولاد مانگتا ہے، کتنی اندر کی چاہت سے عزت مانگتا ہے، کس انداز سے مانگتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ سارے نقشے تو بہت چھوٹے ہیں، ہدایت کی دولت تو بہت بڑی ہے۔ اس کے لیے اندر سے تڑپ کتنی ہے، چاہت کتنی ہے، رونا کتنا ہے، دیکھو پھر کیسے ملتی ہے۔ تو سچی طلب ہے۔ اللہ کبھی اس دعا کے سے خالی ہاتھ نہیں واپس کرتا۔ یہ دعا بغیر ثمرہ اس دنیا میں رہ ہی نہیں سکتی، اس دعا کا ثمرہ ضرور ملتا ہے۔ ہاں، کوئی چلنا ہی نہ چاہے اور شیطان وسوسے ڈال دے، ہدایت پہ چلے گا، ہدایت پہ چلے گا تو یہ مسائل بڑھ جائیں گے، مشکلات بڑھ جائیں گی۔ کتنی بد نصیبی ہے۔ ہدایت میری زندگی کے مسائل کا حل تھا، اور میری زندگی میں ظلمت ایسی آئی کہ آج مجھے ہدایت پہ چلنا ہی سب سے بڑا مسئلہ لگ رہا۔ جو ہدایت کا نور میری زندگی کے مسائل کا حل تھا، جس میں میرے سارے مسائل کا حل ہونا تھا، کیسی ظلمت آئی ہے، کیسے دل و دماغ پر ظلمت گناہوں کی چھائی ہے کہ آج ہدایت پہ چلنا ہی میرے لیے مسئلہ بن گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ چلوں گا تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ارے مسائل حل ہونے کا نام ہدایت ہے۔ میری زندگی کے جتنے مسائل کھڑے ہیں وہ اسی سے دوری کا نتیجہ ہے۔ واللہ یہدی الیہ من ینیب، یہ دولت ملے گی، اللہ کا کہا سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ لیکن میں اپنا جائزہ لوں کہ میرے دل میں اس ہدایت کی طلب کتنی ہے۔ کتنی طلب سے آتا ہے۔ ایسی جہاں آدمی دین کے تذکروں میں جاتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے طلب کے حصے کے بقدر وہاں سے لے کے اٹھتا ہے۔ جو جتنی بڑی طلب فکر لے کے آتا ہے، اللہ اسے اتنا ہی اس مجلس کا نور نصیب فرماتا ہے۔
اور بس اوقات تو یوں لگتا ہے کہ جو میری ضرورت تھی وہی سامنے والے سے اللہ نے کہلا دیا. جو میری ضرورت تھی سامنے والے سے اللہ نے وہی کہلا دیا. اور اللہ بھی بڑا کریم ہے، آنے والوں کی طلب کی برکت سے سامنے والے کی زبان پر وہی کہلوا دیتا ہے. اس طلب کرنے والے کی برکت ہے. خالی ہاتھ نہیں واپس کرتا. کس جذبے کے ساتھ آیا ہے، کس ارادے کے ساتھ آیا ہے، ہدایت کی کتنی طلب لے کے آیا ہے، اسی قدر اسے حصہ ملتا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو فوراً تنبیہ بھی کرتا. فوراً ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اس کی پیشانی سے خون بہ رہا. کہا یا رسول اللہ، راستے میں ایک عورت جا رہی تھی، میری نظریں اس کے حسن پہ ٹھہر گئیں، چلتا رہا، آگے دیوار تھی، دیوار سے ٹکر لگ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اذا اراد اللہ بعبدی خیرا اجر له العقوبہ، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتے ہیں تو اسے اس کی غلطی کی سزا فوراً دے دیتے. تیری نظر غلط اٹھی ہے، تیری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، تیری کوئی نیکی ہے، تو اللہ کا پیارا ہے، تو اللہ تجھ پر گناہ کی گندگی نہیں رہنے دیتے اور گناہ کی ظلمت نہیں رہنے دیتے اور گناہ کی نحوست تیری زندگی میں نہیں رہنے دیتے. اللہ نے فوراً سزا دی، معاملہ صاف کر دیا. معاملہ صاف کر دیا. بہت خطرے کی زندگی ہے ان لوگوں کی، بہت خطرے کی زندگی ہے ان لوگوں کی جن کی زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہوں اور بظاہر دنیا کی خوشحالی اور فراوانی اور نعمتوں کے دروازے بھی کھلی ہوئی ہوں. بہت خطرے کی زندگی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت بھی ہے، نعمتوں کی فراوانی اور دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. جب پکڑتا ہے تو پھر سنبھلنے کا موقع کوئی نہیں ملتا، پھر سنبھلنے کا موقع کوئی نہیں ملتا. کائنات کا رب کیا کہہ رہا ہے اور انسان کا خالق اور مالک کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری کامیابی اس دین میں ہے. اور آج کا مسلمان اور آج کا انسان سمجھتا ہے میری ترقی کے راستے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ دین ہے. کیسی بدنصیبی ہے، کیسی سوچ اور فکر پر بربادی اور ہلاکت آئی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری منزل مقصود تب ملے گی، تجھے منزل مراد تب ملے گی، تم کامیابی کی منزل پہ تب جا پہنچے گا جب تو اس دین پہ چلے گا. اور آج سوچ اور فکر میں کیسا فساد آیا کہ اگر اپنی ترقی میں کامیابی میں یہ انسان آج رکاوٹ سمجھتا ہے تو اس دین کو سمجھتا کہ دین پہ چلنے سے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم تو کامیاب نہیں ہوا سکتے. یہ اس کی سوچ اور فکر بن چکی ہے. ایک تو نا عمل کے لحاظ سے کوتاہی، عمل کے لحاظ سے کوتاہی پر توبہ ہو جایا کرتی ہے اگر سوچ اور فکر کا زاویہ درست ہو. عمل کی کوتاہی پر توبہ ہو سکتی ہے اگر سوچ اور فکر کا زاویہ درست ہو، تو پھر اس عمل کی خطا کو خطا سمجھتا ہے، غلطی سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. اور بدقسمتی سے اگر سوچ اور فکر کا زاویہ ہی خراب ہو جائے اور وہی سمجھے کہ جو خطا ہے یہی صحیح ہے، جو غلط ہے حقیقت میں یہی ٹھیک ہے، جو گناہ ہے حقیقت میں یہی ترقی ہے، یہ بڑی ہلاکت، یہ بڑی بربادی ہے. اس موقع پہ پھر توبہ بھی، توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. تو آج کی جو نئی زندگی کا انداز ہے نا، وہ صرف عمل کی خطا تک نہیں انسان کو رہنے دیتا، بلکہ ساتھ ساتھ ایسا لٹریچر ہے، ایسی تعلیم ہے، ایسا نظام ہے کہ جو اس کے سوچ اور فکر کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے. بس اوقات آدمی بہت غلط کام کر رہا ہوتا ہے لیکن بڑے اخلاص سے کر رہا ہوتا ہے کہ ملک کے لیے کر رہا ہوں، قوم کے لیے کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، ترقی ہو جائے گی، کامیابی ہو جائے گی.
یہ بہت بڑا غلط کام، اللہ کی بہت بڑی نافرمانی، خالق اور مالک کے غضب دلانے والا کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی سوچ اور فکر غلط ہو گئی، اتنا غلط کام بھی یہ اچھے انداز سے، اچھی نیت سے کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے یوں ہو جائے گا، اس سے یوں ہو جائے گا۔ تو یہ سوچ اور فکر پر جو حملہ ہوا وہ اس نظام تعلیم سے ہوا، اس زندگی سے ہوا جو اس کے ارد گرد ہو رہی ہے، جس نے اس کا سوچ اور فکر کا زاویہ ہی بدل دیا۔ تو یہاں خالق اور مالک تو یہ کہہ رہے کہ تیری کامیابی اور مراد کی منزل تب ملے گی جب تو دین پہ آئے گا، اور اس کی سوچ اور فکر بن رہی کہ پردہ ہو گیا، حلال کیا، سود چھوڑا، پردہ کیا، دیانت پہ آ گئے، عبادت پہ آ گئے، اللہ کی اطاعت پہ آ گئے، اسلامی قوانین زندگی میں آ گئے، معاشرے میں آ گئے، سوسائٹی میں آ گئے، قومی سطح پہ آ گئے، ترقی کیسے کریں گے؟ ترقی کیسے کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری اس ترقی کی ساری بنیاد، عزت اور عروج کی ساری وجہ ایک ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام۔ ہماری ترقی اور کامیابی اور ہماری مدد اور نصرت کی سب سے بڑی وجہ اسلام ہے، اسلام ہے۔ اور سوچ اور فکر میرے نبی کی صحبت کی برکت سے ایسی مضبوط تھی، فرمانے لگے وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ، اور جس نے اسلام کا راستہ چھوڑا اللہ اسے ذلیل و خوار کر دے۔ سوچ اور فکر میں اتنی مضبوطی اور صحت تھی اور اس کی بنیاد اتنی درست تھی، کہنے لگے وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ، جو اسلام کو چھوڑے گا ذلیل و خوار۔ اس لیے وہ ایک انچ بھی اسلام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک انچ بھی۔ وہ تو اتنے مضبوط تھے نا، جو آج کی نظر میں کہتے ہیں بڑا سخت ہے، بڑا سخت۔ انہیں پتا تھا کہ اسلام کا راستہ چھوڑا ہماری بربادی شروع، تو وہ تو اسلام کے ایک انچ سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی تمام تر کامیابیوں کی وجہ اسلام پر مضبوطی اور کسی بھی رخ سے لچک دکھانے کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ اور پھر قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے پاؤں کی گرد بنی، ایک شریعت کے ایک حکم سے بھی اور ایک ادا سے بھی اور ایک سنت سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام ومن یبحث دونہ اذلہ اللہ۔ تو اللہ کریم کہہ رہے کہ یہ ہے تمہاری کامیابی کی منزل، میرا راستہ ہے، تم اس بھی چلو، دوسری راہوں پہ مت چلو، وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اور اللہ تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیتا ہے، یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ اس راہ کے خلاف کرنے میں تم احتیاط رکھو، تاکہ تم احتیاط رکھو۔ یہ اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں میں بے حیائی کو فروغ دیں، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کو فروغ دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری تھی تو مدینہ کا منورہ کا ایک محدود معاشرہ، محدود سوسائٹی، ایک مخصوص واقعہ، لیکن اس قرآن کی آیت کی تفسیر بہت وسیع۔ اگر آج کی دنیا دیکھی جائے، آج کی صحافت، آج کا ٹیلی ویژن، آج کا لٹریچر، آج کے میڈیا اور آج کے تعلیمی اداروں کا نظام تعلیم دیکھا جائے تو قرآن کی یہ تفسیر کھل کے سامنے آ گئی۔ اگر آج کا لٹریچر، آج کا ذرائع ابلاغ، آج کا میڈیا، آج کا ٹیلی ویژن، آج کا ریڈیو، آج کا ناول اور آج کا تعلیمی اداروں کا ماحول دیکھا جائے تو یہ آیت کی تفسیر ایک معجزہ لگتی ہے، یہ آیت ایک معجزہ لگتی ہے۔ اس کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی آج تفسیر ساری دنیا بنی ہوئی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں وہ بے حیائی کو فروغ دیں۔ جب یہ آیت اتری تھی تو ایمان والوں نے بن دیکھے اس آیت پہ ایمان لایا تھا،
بن دیکھے ایک مخصوص واقعہ تھا، لیکن اس کی تفسیر اس سے زیادہ وسعت رکھتی تھی. بن دیکھے اس آیت پر ایمان لایا، لیکن اب تو ہر گھر، ہر سوسائٹی، ہر بازار، ہر گلی کوچا اس آیت کی تفسیر بنا ہوا ہے کہ قومی سیاست کے جلسے ہوں اور بدقسمتی سے نام نہاد مذہبی مجالس ہوں، وہاں بھی بے حیائی کو فروغ دینے کی شکلیں اختیار کی جائیں. ہمارے عزیزوں، جو قوم کا مقتدی طبقہ اور مذہب کے نام پر یہ مخلوط محفلیں ہونے لگیں گی، پھر آنے والی نسل محبت کے دن ہی منائے گی نا. پھر اس نئی نسل کے اسکول کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں محبت کے دن ہی منائے جائیں گے، حرام محبت. اور پھر اسے روز بروز فروغ دیا جائے گا ذرائع ابلاغ کے ذریعے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم، کہ مسلمان معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینے والا یہ مسلمان معاشرے کا دشمن ہے، یہ اسلامی سوسائٹی کا دشمن ہے، بلکہ سچ ہے یہ مسلمانوں کی ازواجی زندگی کا دشمن ہے، مسلمانوں کے خاندانی استحکام کا دشمن ہے. اس لیے کہ جس معاشرے میں بے حیائی فروغ پاتی ہے، وہاں میاں بیوی کا اعتماد نہیں رہتا، وہاں بیٹا بھی باپ کا نہیں رہا کرتا اور بیٹیاں بھی ماؤں کی نہیں رہا کرتی، اور وہاں خاندانی استحکام بھی رخصت ہو جایا کرتا ہے، بکھرنے لگتا ہے. تو اگر مسلمان معاشرے سے کوئی دشمنی کرنی ہے تو پھر اس معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے دو. اگر مسلمان معاشرے کو تباہ کرنا ہے، ان کے گھروں کی زندگیوں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی نسلوں کو، ان میں بے حیائی کو فروغ دے دو. اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے کہ یہ اسلامی معاشرے کے دشمن ہے، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. دین کوئی اللہ کی طرف سے زبردستی ڈالی ہوئی چیز نہیں، یہ انسانی زندگی کی کامیابی کے لیے ایسی ضروری ہے جیسے جینے کے لیے روشنی اور پانی کی ضرورت ہے. جیسے روشنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر زندگی کوئی نہیں. جیسے پانی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بغیر زندگی کوئی نہیں. سچ یہ ہے، دینی زندگی کے بغیر انسانی زندگی کوئی نہیں. اگر دین انسان کی زندگی سے نکل جائے تو یہ بدترین، جسے کہیں کہ زندگی کی گھڑیاں ہیں، اگر دین اس کے اندر سے نکل جائے، دین نہ رہے. اس لیے کہ دین کے بغیر اندر کا انسان کبھی زندہ رہ ہی نہیں سکتا. جس کی ہم ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک پنجرا ہو، سونے کی تاروں کا بنا ہوا ہو، سونے کی تاروں کا بنا ہوا ہو اور اس میں ہیرے بھی جڑی ہوئی ہوں، لیکن اندر کے پرندے کو اگر آپ دانا اور پانی نہ دیں گے تو وہ اندر کا پرندہ تڑپتا رہے گا. اندر کا پرندہ تڑپتا رہے گا، اندر کا پرندہ تڑپتا رہے گا. آپ اس پرندے کو دانا دیجئے، پانی دیجئے، سونے کا نہیں، اس کی تاریں لوہے کی صحیح، اور اس کو آپ پنجرے کو مٹی پہ بھی رکھ دیں تب بھی وہ پرندہ بڑا پرسکون ہو جائے، تب بھی وہ پرندہ بڑا سکون ہوگا. اسی طرح اس جسم کے اس پنجرے کے اندر کا ایک انسان ہے. اگر آپ نے اس پنجرے کو تو کروڑوں کی گاڑیوں میں بٹھا دیا اور کروڑوں کے محلات میں اسے بٹھا دیا اور اسے زرق برق لباس پہنا دیے اور اسے ہیرے اور جواہرات سے آراستہ کر دیا، لیکن اگر اس اندر کے انسان کو دین کی شکل کی غذا نہ ملی، یہ اندر کا پرندہ تڑپتا رہے گا اور تڑپ رہا ہے. دنیا میں آج یہ اندر کا انسان تڑپ رہا ہے، نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ محبت ہے، نہ آرام ہے، تڑپ رہا ہے. تو وہ دین اللہ کی وہ نعمت ہے، وہ نعمت ہے، وہ دستور زندگی ہے جو حقیقت میں انسانی زندگی کی اس میں حیات ہے.
اس میں انسانی زندگی کی فلاح اور کامیابی ہے، یہ نہ ملے پھر وہ نشوں کا سہارا لیتا، وہ نہ جانے کن کن دوائیوں کا سہارا لیتا ہے، اور اس اندر کے سکون کو پانے کے لیے نہ جانے وہ کیا کیا جتن کرتا ہے، لیکن جب نہیں ملتا خودکشی کرتا، جب نہیں ملتا خودکشی کرتا۔ تو پانی، روشنی جیسے اس جسم کی زندگی ہے، دینی زندگی بھی اس انسان کے اندر کے انسان کی حیات ہے، روح کی زندگی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے کہ اس قرآن میں وہ زندگی کا دستور موجود ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اور جس بندے پر 3 بیٹیوں کا بوجھ، 3 بہنوں کا بوجھ، یا 2 ہی بیٹیاں ہوں یا 2 ہی بہنیں ہوں، ان کا بوجھ آ جائے، اور پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور پھر ان کی شادی کر دے، فرمایا اس کے لیے جنت ضروری ہے، اس کے لیے جنت ضروری ہے۔ جس شخص کی ذمہ داری 3 بیٹیوں کے بارے میں آ جائے یا 3 بہنوں کے بارے میں اس پر ذمہ داری آ جائے، یا 2 ہی بہنیں ہوں یا 2 ہی بیٹیاں ہوں، پھر ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور پھر ان کی شادیاں کر دے، فرمایا پھر اس کے لیے جنت ضروری ہو جاتی ہے۔ یعنی بیٹوں کے بعد بیٹیاں، ان کی خدمت اور ان کی تربیت پرورش صرف حق نہیں ان کا، بلکہ اللہ کے نبی نے فضائل بتائے، سعادت مندی بتائی، خوش نصیبی بتائی کہ جو ان کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا، وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا، اتنے قریب ہوگا، اتنے قریب ہوگا۔ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا اور یوں 2 انگلیاں کی، فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں، یہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا، یہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا۔ جو بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کا اچھا سلوک کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کی پھر اچھی جگہ شادیاں کر دے جہاں اس کا شرم و حیا محفوظ ہو، جہاں اس کا ایمان محفوظ ہو، تو فرمایا اس کے لیے جنت بھی ہے اور جنت میں میری رفاقت بھی ہے۔ تو بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں اور بیٹیاں وبال نہیں ہیں اور بیٹیاں زحمت نہیں ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔